ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیہ۔ صفیہ نام تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: صفیہ بنت حیہ بن اخطب بن سعید۔ ماں کا نام برہ یا زرہ تھا، جو بنو قریظہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام زینب تھا۔ عرب میں مال غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آئے وہ صفیہ کہلاتا ہے۔ چونکہ غزوہ خیبر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن یہ روایت چندہ معتبر نہیں، کیونکہ عرب میں صفیہ نام کی اور بھی بہت سی خواتین تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حیہ بن اخطب یہودیوں کے نامور قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ حیہ نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنی قوم میں بے حد معزز و محترم تھا۔ تمام قوم اس کی وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی۔ 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک مشہور نامور شہ سوار سلام بن مشکب کرازی سے ہوئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہ آئی۔ نتیجہ سلام بن مشکب نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد دوسری شادی بنو قریظہ کے سردار کنانہ بن ابی الاحقاق سے کر دی گئی۔ وہ خیبر کے رئیس اور ابو رافع کا بھتیجا تھا۔ خیبر کے قلعے القموس کا حاکم تھا۔ اول 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی روز روز کی شرارتوں کا قلع کما کرنے کے لیے ان کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر مدینہ کے شمال مغرب میں ایک نہایت زرخیز مقام تھا، جہاں یہودیوں نے چند نہایت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینے پر قبضہ کر کے دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ مدت سے لشکر آور آلات و حرب و ضرب جمع کر رہے تھے۔ اپنی تیاری مکمل کر لینے کے بعد انہوں نے 2 اور قبائل بنو غطفان اور بنی اسد کو بھی اس وعدے پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینے کی فتح کے بعد نصف حصہ نخلستان کا انہیں دے دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صعبہ بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر کیا اور خود 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع یہودیوں کو دے دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کافی دن لگیں گے، لیکن اسلامی لشکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت نہایت تیزی سے مسافت طے کی اور دن رات کا سفر کرتے ہوئے ایک دن صبح کے وقت خیبر کی نواح میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر یہودی شدید رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا مسلمان اتنی جلدی آ پہنچیں گے۔ کھلے میدان میں لڑنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ مجاہدین اسلام نے نہایت پامرادی سے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کیا اور جان بازانہ لڑتے ہوئے یہودیوں کے 3 قلعوں پر قابض ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ القموس تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ آشوب چشم کے عارض میں مبتلا تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت اور دعا سے انہیں صحت ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر انہیں القموس کی تسخیر پر مامور فرمایا۔ القموس کا دفاع مرہب اور حارث
دو یہودی سردار کر رہے تھے۔ وہ نامور جنگجو تھے اور ان کی قوت اور شجاعت کی زمانے بھر میں دھوم تھی۔ سب سے پہلے حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور فنون جنگ میں اپنی بے مثال مہارت کے باوجود ذوالفقار حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی مرہب غضبناک ہو کر نکلا اور حضرت علی پر جھپٹا، لیکن اس کا حشر بھی اپنے بھائی جیسا ہوا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم النظیر بہادری سے مسلمانوں میں بے پناہ جوش پیدا ہوا اور انہوں نے تکبیر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے پوری قوت سے یہودیوں پر حملہ کیا۔ یہودی سرگرمیاں ہو کر قلعے کے اندر گھس گئے اور یہودیوں کو اپنی تلوار پر رکھ لیا۔ انہوں نے بہت جلدی ہتھیار پھینک دیے اور عاجزی کے ساتھ صلح طلب ہوئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا اور اس شرط پر صلح کر لی کہ زمین انہی کے پاس رہے گی، البتہ پیداوار کا نصف حصہ وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ جنگ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی یہودیوں کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے کئی نامور بہادر سردار اس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں کام آئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ مقتولوں میں ان کے باپ، بھائی، شوہر بھی تھے۔ اس طرح وہ نہایت قابل رحم حالت میں تھی۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتے کی ایک بہن کو پکڑ لائے۔ راستے میں یہودیوں کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب، والد، بھائی اور شوہر کی لاشیں بھی تھیں۔ خاندان کے بعض دوسرے بزرگ بھی کٹے پڑے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت سے ان لاشوں پر نظر ڈالی اور چپ کی چپ رہ گئی۔ البتہ ان کی ساتھی بہن بے قابو ہو گئی اور نہایت شدت سے سینہ کوبی شروع کر دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی گریہ وزاری سے متاثر ہوئے اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف لے جانے کا حکم دیا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لوتھڑے پڑے ہیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت وحیہ کلبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ چونکہ تمام اسیران جنگ میں ذی وقت تھی، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ بنی قریظہ کی اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، خاندانی وقار اس کے لیے بشر سے آیا ہے، وہ ہمارے سردار یعنی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزوں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائے یا پسند کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا پسند کیا اور ان کے حسب منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ صحابہ کے مقام پر رسم عروسی ادا کی گئی اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوئی۔ صحابہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا
اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 17 برس کی تھی۔ اس نکاح کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر اتارا۔ ان کے حسن جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں اور دوسری ازواج مطہرات انہیں دیکھنے آئی۔ جب دیکھ کر جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ تم نے اس کو کیسا پایا ہے؟ جواب دیا، یہودیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس کا اسلام اچھا ہے اور بہتر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آ گرا۔ میں نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا، جس سے وہ سخت غضبناک ہوا اور اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ پھر اس نے کہا، ملکہ عرب بننے کے خواب دیکھتی ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حلیم البتی اور خلق کشادہ دل، خیر چشم اور صابر تھی۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائی تو حضرت فاطمۃ الزہرا انہیں دیکھنے آئی تو انہوں نے اپنے بیش قیمت طلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمۃ الزہرا کو دے دیے اور ان کی ساتھی خواتین کو بھی کوئی نہ کوئی زیور دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی دلجوئی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار سفر میں ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لا کر ان کی دلجوئی کی اور حضرت زینب بنت حجج سے فرمایا، زینب تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب بہت سخی اور بامروت تھی، لیکن نامعلوم کیوں ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا اور آپ نے 2-3 ماہ تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام تک نہ کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بمشکل ان کا قصور معاف کروایا۔ حضرت زینب بنت حجج کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی نے مجھے قریب نا امید کر دیا اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ قبول اسلام کے بعد یہودیت کا طعنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی دل آزاری کا موجب ہوتا تھا، لیکن وہ نہایت صبر و تحمل سے کام لیتی تھی اور کبھی کسی کو سخت جواب نہ دیتی تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ وجہ دریافت کی تو کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہے، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں، لیکن تم یہودین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اگر عائشہ اور زینب کہتی ہے کہ ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چاچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد ہے۔ ایک دفعہ کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناخوش ہو گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئی اور کہا، آپ جانتی ہے کہ میں اپنی باری کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دے تو میں اپنے باری کا دین آپ کو دیتی ہوں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ اس سے خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہاری باری کا دن نہیں ہے۔ بولی، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ پھر تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الاموات میں تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائی۔ حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائشی نہیں بلکہ سچے دل سے ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کوئی عورت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ ام المومنین میں ابھی تک یہودیت کی بو پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب بھی ہفتہ یا سبت کو اچھا سمجھتی ہے اور یہودیوں سے دلی لگاؤ رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال کے لیے خود ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے خدا نے مجھے سبت ہفتے کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا تو ہفتے کو دوست رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہاں، یہودیوں سے بے شک مجھے لگاؤ ہے کہ وہ میرے قرابت دار ہے اور مجھے صلہ رحم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی حق گوئی سے بہت خوش ہوئے اور واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تجھے امیر المومنین کے پاس میری شکایت کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ ام المومنین نے فرمایا، جا، میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کیا۔ علم و فضل میں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ کوفہ کی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھیں۔ امام زین العابدین اور اسحاق ابن عبداللہ بن موتب اور مسلم بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے چند احادیث بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کی ہے۔ وہ بے حد درد مند تھی۔ جب 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین کے مکان کا مفسدوں نے محاصرہ کر لیا تو ان کو بہت رنج ہوا۔ ضعیف المر امیر المومنین کی مصیبت نے انہیں بے چین کر دیا۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف روانہ ہوئی۔ اشتر نفع نے ان کے غلام کو پہچان لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ چونکہ حالات بگڑے ہوئے تھے، اشتر نفع کے مقابلے میں کامیابی مشکل تھی، اس لیے وہ مصلحتاً واپس چلی گئی اور حضرت امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی ہی میں رائے خدا میں دے دیا تھا، البتہ ترکے میں 1 لاکھ درہم نقد چھوڑے اور اس کے 1/3 وصیت اپنے یہودی بھانجے کے لیے کی۔ لوگوں نے اس کا حصہ دینے میں تعامل کیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو کہلا بھیجا، لوگوں، اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو، اور ان کے ارشاد کے مطابق وصیت کی تعمیل کر دی گئی۔